شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا خوفناک منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا یقینی ہے، جس کے آنے کی خبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا ذکر بیان کریں گے۔ ناظرین، سب لوگ حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، مزدور اپنے گھر کو واپس جا رہے ہوں گے، وزیر اپنے تخت پر دراز ہوں گے۔ یہ ساری حسب معمول کی باتیں ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک اور شام آئے گی جو ساری دنیا پر جا جائے گی۔ حسب معمول دنیاوی کام جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبتناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جسے سن کر سب لوگ اپنے کاموں کو بھول جائیں گے۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، لیکن اس دن ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اس دن اس دھرتی پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی۔ اس وقت انسان اپنے خوبصورت گھروں کو اپنی آنکھوں سے گرتا دیکھے گا۔ اس دن کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت سورج کو انسانوں کے قریب کر دیں گے۔ لوگوں کا حشر ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا، اور اسی طرح وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا، اور کچھ کے منہ اور کانوں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا، اور ان کی لگام بن رہا ہوگا۔ اس دن فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے، اسرافیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے، اسرافیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، ایک اور عجیب منظر ہوگا۔ اوپر اللہ ہوگا، نیچے اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل بھی خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، اسرائیل اب کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، یا اللہ، اوپر تو باقی اور نیچے میں باقی۔ اور پھر اللہ اسرائیل علیہ السلام سے کہے گا، اے اسرائیل، تو بھی مر جا۔ اللہ اکبر! سب کو موت بازی میں دھکیل کر اللہ فرمائے گا، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی، بس اللہ ہی باقی رہے گا۔ یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے۔ ناظرین، اس ٹوٹ جانے والی دنیا سے عبرت حاصل کر لے اور اس کے پیچھے نہ بھاگے۔ اس دنیا کے دیوانے نہ بنو، کیونکہ اس کے دیوانے کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ سے توبہ کر لے۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جوانی تیری یہ سب ڈلے گی، تجھے بھی ایک دن ملال ہوگا۔ گزاری کیسے یہ عمر بولو، سبھی سے اس دن سوال ہوگا۔ قبر کی راتوں کا کچھ تو سوچو، اجالا بالکل نہ ہوگا اس میں۔ تجھے وہ گائے گی ہر طرف سے، بدن پہ تیرا زوال ہوگا۔ یہ اعضاء بولیں گے، کیسے کیسے گناہ اس نے کیے ہیں ہم سے۔ پکڑ خدا کی بھی سخت ہوگی، وہاں سے بچنا محال ہوگا۔ جو بہنیں پردہ نہیں کرتی، جمال اپنا دکھاتی ہے، عذاب رب کا جب ان پہ ہوگا، حسن سارا نڈال ہوگا۔
بڑے بڑوں کا بھی سر جھکے گا میدان محشر میں رب کے آگے۔ بتاؤ خالق ہے کون سب کا خدا کا جس دن سوال ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کا، بیٹا ماں کا، کوئی کسی کا وہاں نہ ہوگا۔ دلوں میں دہشت خدا کی ہوگی، سبھی کو اپنا خیال ہوگا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔